اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ جیسے آپ متوجہ ہیں، آج ایک روایت کے مطابق امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ ہے۔ میں اس مناسبت سے دو تین روایتیں، دو کا تعلق آپ کے علم سے ہے اور ایک کا تعلق آپ کی جود و سخاوت کے بارے میں ہے۔ تو پہلی روایت جو اس سلسلے میں پیش کرنا چاہوں گا، اس کو مشہور اہل سنت کے محدث اور محقق ذہبی، امام ذہبی کے نام سے مشہور ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب تاریخ الاسلام کی جلد نمبر 6 اور صفحہ نمبر 45 پر اس کو نقل کیا ہے، اور یہ عجیب ہے، یعنی میری نظر سے یہ روایت نہیں گزری اس سے پہلے، بلکہ میں نے اپنی کتابوں میں، یعنی علماء شیعہ نے امام جعفر صادق علیہ السلام کے بارے میں جو کتابیں لکھی ہیں، اس میں امام جعفر صادق کا یہ قول میں نے نہیں پڑھا۔ البتہ ذہبی نے جو ہے نا وہ اس کو نقل کیا ہے، اور وہ یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ امام نے فرمایا، امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا سلونی قبل ان تفقدونی، یعنی قبل اس کے کہ تم مجھ سے محروم ہو، قبل اس کے کہ میں تم میں نہ ہوں، جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھو۔ فَإِنَّهُ لَا يُحَدِّثُكُمْ أَحَدٌ بَعْدِي بِمِثْلِ حَدِيثِي، اس لیے کہ جو احادیث سے تم مجھ سے سنو گے یا سن سکو گے، میرے بعد وہ احادیث سے تمہیں کوئی بھی نہ سنا سکے گا۔ یہ الفاظ کی جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھو، ہماری کتابوں میں یہ امیر المومنین کی طرف منسوب ہے کہ امیر المومنین نے فرمایا ہے سلونی قبل ان تفقدونی۔ اس میں یہ جملہ بھی ہے نہج البلاغہ میں، فإنی اعلم بطرق السماوات من طرق الارض، مجھے زمین سے زیادہ میں آسمان کے راستوں کو جانتا ہوں اور ان کا علم میں رکھتا ہوں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کوئی بھی امام ہو، وہ امیر المومنین ہو یا امام زمان، وہ یعنی ہر سائل کے ہر سوال کا جواب دینے کا خداداد علم ان کے پاس تھا، لیکن کسی اور امام کی طرف منسوب یہ میں نے نہیں پڑھا۔ صرف ذہبی نے اپنی کتاب تاریخ اسلام میں یہ لکھا ہے کہ امام جعفر صادق نے بھی یہ دعویٰ کیا، اور اس کے بعد پھر یہ نقل کرتے ہیں وَلَمْ يَقُلْ أَحَدٌ هَذِهِ الْكَلِمَةِ سِوَى جَدِّهِ الْإِمَامِ امیر المؤمنین، اور یہ جو جملہ ہے یہ یعنی آپ کے جد امجد امیر المؤمنین کے علاوہ کسی اور نے یہ دعویٰ نہیں کیا۔ دوسری روایت جو کہ آپ کے علم کے بارے میں ہے، اس کو مرحوم یعقوب کلیلی نے اصول کافی کی پہلی جلد اور صفحہ نمبر 229 پر نقل کیا ہے۔ وہ یہ کہ فرمایا واللہ انی لأعلم کتاب اللہ من اولہ الی آخرہ کأنہ فی کفی، میں کتاب خدا یعنی قرآن کا اول سے لے کر آخر تک، بائے بسم اللہ سے لے کر وناس سے سین تک جو قرآن میں یعنی حقائق کو بیان کیا ہے یا جن حقیقتوں کو بیان کیا ہے، وہ سارے علوم میرے سامنے اس طرح ہے جیسے کہ میرے ہتھیلی کے اوپر کوئی چیز ہوتی ہے۔ لَأَعْلَمُ کتاب اللہ من اول آخرہ کأنہ فی کفی، یعنی ہاتھ کے اوپر کوئی چیز رکھ دی جائے، کوئی انگوٹھی رکھی جائے یا کوئی اور موتی یا ہیرا رکھا جائے، جس طرح وہ کسی لحاظ سے بھی پوشیدہ نہیں ہوتی، اسی طرح یہ علوم قرآن بھی مجھ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ فی ہے خبر السماء و خبر الارض،
قرآن میں آسمان کی خبریں بھی ہے، زمین کی خبریں بھی ہیں، خبر ما کان و خبر ما ہوا کائن، ماضی کی خبریں بھی ہیں اور جو کچھ ہو رہا ہے اس کی خبریں بھی ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فی ہے تبیان کل شیء، قرآن میں ہر چیز کا بیان موجود ہے۔ امام ہوتا ہی وہی ہے کہ جو تمام حقائق سے آگاہ اور باخبر ہو۔ اور وعدہ کے مطابق دوسری روایت جو آپ کی سخاوت سے متعلق ہے، وہ روایت کہتی ہے سألہ فقیر فأعطاہ 400 درہم، آپ کے پاس ایک سائل آیا اور اس نے سوال کیا، آپ نے اس کو اس کی 400 درہم آپ نے اس کی امداد کی۔ فأخذها الفقیر، وہ 400 درہم اس فقیر نے آپ سے لیا، وذهب شاکرا، اور شکریہ ادا کرتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ فقال علیہ السلام لخادمہ ارجعہ، آپ نے اپنے خادم سے کہا کہ یہ سائل جو ابھی ہمارے پاس آیا تھا اور ہم نے اس کی تھوڑی بہت مدد کی ہے، اس کو واپس بلا لو۔ فقال الخادم، خادم نے عرض کیا سئلت فأعطیت فماذا بعد العطاء۔ اچھا، یہ خادم بھی عجیب تھا، دوبارہ بلانے کی وجہ بندے خدا پوچھ رہا ہے۔ بابا امام جو فرما رہے ہیں کہ اس کو واپس بلا لو، بس بلا لو، وجہ معلوم کرنے کی تمہیں کیا ضرورت ہے؟ بہرحال سئلت فأعطیت، آپ سے سوال کیا گیا، اس نے جو ہے نا آپ سے سوال کیا یعنی امداد کی درخواست کی، فأعطیت، آپ نے اس کو عطا فرمایا، اس کو نوازا۔ فماذا بعد العطاء، اب اس کو دینے کے بعد دوبارہ اس کو بلانے کی کیا ضرورت ہے؟ قال، امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا قال رسول اللہ خیر الصدقۃ ما ابقت غنا، بہترین صدقہ وہ ہے کہ جس کے نتیجے میں جو سائل ہے یا مستحق ہے، آپ کے گھر پر سائل بن کے آیا ہے، وہ بے نیاز اور مستغنی ہو جائے، آئندہ کسی کے سامنے اس کو دست سوال دراز نہ کرنا پڑے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں جو 400 درہم دیا ہے وہ اس کو بے نیاز کرنے کے لیے کافی نہیں ہے، اس لیے وَإِنَّا لَمْ نُغْنِهِ، اور ہم نے اس کو ابھی بے نیاز نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، ہم نے 400 درہم سے دیا ہے لیکن یہ اس سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ فَخُذْ هَذَا الْخَاتَمَ، یہ انگوٹھی لے لو، فَآتِهِ، یہ اسے دے دو۔ فَقَدْ آتَيْتُ فِيهِ 10,000 درہم، میں نے اس درہم کی خریداری کے لیے 10,000 درہم جو ہے وہ ادا کیا ہے، یعنی 400 درہم پہلے دیا تھا، بعد میں 10,000 درہم مالیت کی انگوٹھی آپ نے دی۔ فَإِذَا احْتَاجَ فَلْيَبِعْهُ هَذِهِ الْقِيمَةِ بِهَذِهِ الْقِيمَةِ، اور اسے بتا دو۔ یہاں تو امام نے نہیں فرمایا، مطلب یہی ہے کہ اگر 400 درہم جو ہم نے دیا ہے اگر وہ اس کی ضروریات زندگی کے لیے کافی نہیں ہے، ظاہر ہے کافی نہیں تھا، اسی لیے امام نے دوبارہ بلایا ہے۔ اگر وہ اپنی ضروریات زندگی میں کسی ضرورت کے لیے محتاج ہو، فَلْيَبِعْهُ بِهَذِهِ الْقِيمَةِ، وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ کوئی معمولی اور سستی انگوٹھی ہے، اسے بتا دو کہ جب ضرورت پڑے تو 10,000 درہم میں سے کم میں اس کو فروخت نہ کرے، نہ بچے، اور یقیناً 10,000 درہم اس کی ضروریات زندگی کے لیے 10,000 درہم کافی ہے، اور باقی لوگوں کا آگے 10 سوال درات کرنے کی اس کو ضرورت ہے نہیں پڑے گی۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ طیبین الطاہرین۔